وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم قرآن و احادیث کی روشنی میں شکر کے متعلق سنیں گے۔ میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، اس میں زیادتی عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکر ادا کرنے کے متعلق اور نہ ادا کرنے کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ان نعمتوں کے اندر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شکر ادا کرنے کے متعلق اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ میں اور زیادہ عطا کروں گا، اور ناشکری کرنے کے متعلق فرمایا کہ بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ شکر کہتے کہتے ہیں۔ شکر کی حقیقت یہ ہے، شکر کی اصل یہ ہے کہ نعمت دینے والی کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے اور نفس کو اس چیز کا عادی بنائے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ کے الفاظ کہے جب اس کو نعمت عطا ہو۔ تو آئیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کس طرح نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے متعلق عبادات کرتے تھے، کہ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات میں اتنا طویل قیام فرمایا، لمبا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک سوج گئے، اس کے اندر سوجن آ گئی۔ عرض کی گئی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہیں؟ آپ تو بخشی بخشائے ہیں۔ تو قربان جائیے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جواب پر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے شکر ادا کر لیا ہے، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ دیکھیں سرکار دو جہاں جو دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، کہ آپ اللہ عز و جل کا شکر کیسے ادا کر رہے ہیں کہ عبادات کے ذریعے اتنا رات کے اندر اتنا لمبا طویل قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ عرض کی جاتی آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جواباً ارشاد ملتا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم، جس کے امتی ہیں، وہ رات کو اتنا لمبا طویل قیام فرماتے، شکر ادا کرنے کے متعلق بیان فرماتے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو ہمیں اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ شکر کے اندر زیادتی عطا کی جائے گی۔ اور ساتھ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعمتوں کا احترام بھی کس قدر کیا کرتے تھے، کہ ایک سائٹ دیکھیں کہ آپ شکر کس طرح ادا کر رہے ہیں، کہ عبادات کے ذریعے اتنے لمبے لمبے رات کے اندر قیام فرما کر آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اور ایک طرف دیکھیں
تو سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احترام کس قدر کیا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو سرکاری دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے پونجتے ہوئے اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو. کیا فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کیا کرو کہ جب یہ کسی اہل خانہ سے روٹ کر چلی جاتی ہیں تو دوبارہ ان کے پاس نہیں آتی. دیکھیے ناظرین کہ میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نعمتوں کا شکر ادا تو کر رہے ہیں اور ساتھ دیکھیں کہ نعمتوں کا احترام کس قدر کر رہے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا دیکھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر پونجھ لیا اور فرمایا اللہ عز و جل کی نعمتوں کا احترام کرو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کریں کہ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کا کس طرح شکر ادا کر رہے ہیں اور نعمتوں کا احترام کر رہے ہیں کہ فرمایا گیا کہ جب تم شکر ادا کر رہے ہو تو اپنے نیچے والے لوگوں کو دیکھو. اب آپ اس کو مثال سے سمجھیں. اگر آپ کے پاس بائک ہے اور آپ کے جو کم مرتبے والے لوگ ہیں ان کے پاس سائیکل ہے تو اب آپ اس پر بھی شکر ادا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بائک سے نوازا ہے اور اس کو سائیکل دی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کو آپ کو ایک اہم طریقہ مل رہا ہے کہ اس کے پاس سائیکل ہے اور آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک شکر کی نوعیت عطا کی ہے کہ آپ اس پر بھی شکر ادا کر سکتے ہیں. یا اللہ تبارک و تعالی تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے زیادہ مال عطا فرمایا ہے. جب دنیا کے اندر دنیا والے لوگوں کے اندر یہ دیکھیں کہ اپنے سے کم مرتبے والے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کی شکر کی نوعیت پیدا ہوگی تو آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں گے. اور اگر نیکیوں کی طرف دیکھیں تو اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھیں کہ یہ کس طرح نیکیوں میں بڑھتا جا رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ تہجد کی ادائیگی کر رہا ہے. ہم نے اپنی نیکیوں کو بھی بڑھانا ہے. ادھر سے ہم نے شکر کو لینا ہے کہ دنیا کے اندر اپنے کم مرتبے والے لوگوں کو دیکھ کر شکر کی نعمت پر شکر ادا کرنا ہے. اور جب نیکیوں کا معاملہ آ جائے تو نیکیوں کے معاملے کے اندر ہم نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ہے کہ وہ کس قدر نیکیوں کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. تہجد کی سعادتیں حاصل اسے ہو رہی ہیں, اوابین کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں. جب ہم ایسے لوگوں کو نیکیوں کے اندر دیکھیں گے تو ہمیں بھی نیکی کی طرف بڑھنے کی ترغیب ملے گی. جب ہم شکر والی نعمت کو پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے جب بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو تو ہم نے اس پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے کہ اس میں آیا ہے کہ جو چاہے اللہ عز و جل نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق سے ملا ہے. تو آپ نے الحمدللہ کے الفاظ کہنے ہیں, ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا ہے کہ اس کے فرمایا گیا ہے جو ان الفاظ کو کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کے اندر موت کے علاوہ کوئی آفت نہیں عطا فرمائے
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس آیت پر بھی عمل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں اور زیادتی نعمتوں کے اندر عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔